3 لوگ ایسے ہیں اللہ قیامت کے دن اللہ قال صلاۃ لا یکلمہم اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 بد نصیب کون ہیں جن کے متعلق اتنی سخت بات ارشاد فرمائی؟ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ تینوں گناہ ہم اپنے معاشرے میں کو بہت بڑے نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کی نظروں میں کتنے برے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلا المسبل الازار، جس مرد کا کپڑا، پینٹ، شلوار، تہمد ٹخنوں سے نیچے رہتی ہیں، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ دوسرا فرمایا المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، پھر اسے جتاتا رہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا۔ عمومی طور پہ آج یہی کہا جاتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ زندگی کرب میں گزار لیتے ہیں کہ اگر اس سے لے لیا تو یہ ساری زندگی میرے سر پہ ہی چڑھا رہے گا، ہماری زکاتیں کھانے والے، ہمارے صدقے پہ پلنے والے، ہمارے ساتھ ہی ایسے۔ اللہ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے۔ اور تیسرا فرمایا جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، سودے کی وہ نوعیت نہیں ہے تو یہ لوگوں کو قسمیں کھا کے یقین دلاتا ہے کہ سودے کی نوعیت یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، کہا اللہ اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ تو میرے بھائیو، مال کے معاملے میں اتنے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اگر خدا نخواستہ ہمارا مال حلال نہ ہوا، ہمارا روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ ایک انسان اپنا مال لے کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے حج یا عمرے کے لیے نکلتا ہے، جب وہ میقات پہ پہنچتا ہے، وہاں جا کے احرام باندھتا ہے اور پھر تلبیہ پکارتا ہے، اللہم لبیک حجا وعمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ ہر حاجی کے لیے ایک فرشتہ آگے اس کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کے استقبال کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر اس کا رزق حلال نہیں ہے، اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اگر اس کا کردار درست نہیں ہے، تو فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قطعاً قبول نہیں اور تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب پیسہ اس نے خرچ کر لیا لیکن اس کے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو شخص رزق حرام میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے مال کو لے تو لیتے ہیں، نہ تو اس سے اس مال کی خباثت کا وبال ٹلتا ہے اور نہ ہی اسے اس مال کا کوئی اجر ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، رزق حلال ہی ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے عزت کا باعث اور سبب ہے۔ ہمیں رزق حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آخری عرض یہ ہے، ہر دوسرے دن صرف 2 قسم کے لوگ ہمارے پاس فتوے کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ آتے ہیں جو جذبات کے اندر، غصے کے اندر، بے وقوفی کے اندر ایک ہی مرتبہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرے مسالک کے لوگ انہیں جو رستہ بتاتے ہیں وہ انتہائی بغیرتی کا رستہ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول بغیرتی کے رستے پہ نہیں چلاتے، اس لیے لوگ ہمارے پاس اس کے فتوے کے لیے آتے ہیں۔ دوسرا جو افسوسناک بات ہے، ہر تیسرا آدمی باپ فوت ہو کے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جاتا ہے، یا تو وہ غلط کرتا ہے اپنے بعض بچوں کے نام منتقل کر جاتا ہے، یا بیٹوں کو دے جاتا ہے، بیٹیوں کو محروم کر جاتا ہے، یا بعض بیٹوں کو ساری زندگی اپنے ساتھ کام پہ لگا کے رکھتا ہے لیکن انہیں کوئی کرندگی یا تنخواہ نہیں دیتا، اور دوسرے اپنا برابر حق وصول کر لیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری ایک زیادتی کی گیم جو ہر گھر میں چل رہی ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص
70 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، 70 سال کی زندگی میں اس نے ایک گناہ بھی نہ کیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے حق میں وصیت غلط کر جاتا ہے، کسی کو کم یا زیادہ نام لکھوا دیتا ہے، 70 سال جہنم کی گہرائی میں جا کے گر جائے گا۔ اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، بھائیوں سے التجا کرتا ہوں، بہنوں کا حق نہ ماریں۔ ان کی التجائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں جب وہ رات کو رو رو کے کہتی ہیں، اے اللہ ہمارے باپ کا حق تھا جو مجھے اس نے دینا تھا، یا اللہ تو نے میرے لیے مقرر کیا تھا، میرا بھائی نہیں دے رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ پھر اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتی ہیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ مدت کے بعد جا کے کروں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، رزق کے معاملے میں جو غیر محتاط انداز ہمارا چل رہا ہے، یہ ہمارے حق میں بالکل درست نہیں ہے۔ وہ کہنے والا ہے یا سننے والے، اللہ ہم سب کے نصیب میں رزق حلال کر دے، اللہ رزق حرام سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہماری زندگی کی عزت اور ہماری آخرت کی بقا، ہماری عبادات کی قبولیت کا دروازہ رزق حلال میں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے، بہت زیادہ حج کرنے، بہت زیادہ عمرے کرنے سے انسان عابد نہیں۔ آپ نے فرمایا، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عابد ہو جائے گا۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ انسان ہے، چاہے اس کی عبادات کی تعداد کم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا رزق حلال ہے تو وہ سب سے بڑا عابد ہے۔ اس سے بھی بڑا جو تہجدوں میں اٹھتا ہے لیکن اس کا رزق حلال نہیں، جو نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن اس کا رزق حلال نہیں، یہ شخص جس کے فرائض ہی ہیں صرف لیکن وہ حرام سے بچ جاتا ہے، تو سب سے بڑا اللہ کی نظروں میں عابد وہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔